الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن بالله ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الورى أما بعد۔ محترم و مکرم صاحب ایمان بزرگوں، اسلام سے محبت کرنے والے اور اسلام کے مستقبل کی امید نوجوانوں، اسلام کی ذمہ داریوں میں برابر کی شریک ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2022 کا سال گزر رہا ہے اور ہجری سال ہے 1444 1444، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو بہت بڑا انقلاب برپا کیا، اس میں مکے سے مدینہ جانے کی، ہجرت کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ 1443 سال پہلے ہوا تھا اور 13 سال مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہے تھے۔ موٹے موٹے طور پر اللہ کے آخری نبی، سردار انبیاء، قیامت تک کے لیے جو لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، ان کو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے نبی بنایا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے، جو تبدیلی لائی ہے انسان کے فکر میں، انسان کے اخلاق و کردار میں، انسان کے عمل میں اور دنیا میں پریکٹیکلی، سماجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے، اس سے بڑا انقلاب اور اس سے بڑی تبدیلی آج تک کسی نے برپا نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے، ان پر جان چھڑکنے والے، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا ایک بہتا ہوا چشمہ، رحمت کا ایک دریا، رحمت کا ایک موزن سمندر، انسانوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، غلاموں کے لیے بھی، مقہور اور مجبور لوگوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ جانوروں تک کے لیے بھی، جانوروں تک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی آپ نے ہم کو نصیحت کی، بلکہ پریکٹیکل تعلیم دی۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے رحمت کا سمندر بنا کر بھیجا ہے اور ہدایت کا آفتاب تھے آپ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سراج و وہاجا، ایک روشن چراغ، ایک روشن سورج بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہزاروں سال تک دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کو ایک خدا کی عبادت پر مجتمع کرنے کے لیے، ان کی سوسائٹی کو اچھے اصولوں پر پروان چڑھانے کے لیے، ان کی سماجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، معاشی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، الغرض اسلام کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، انفرادی پہلو اور اجتماعی کلیکٹیو پہلو، ان سب میں رہنمائی کرنے کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ انبیاء کرام کی تاریخ کو ایک ہلکی سے نگاہ ڈالیے، تقریباً 4,500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، تقریباً 3,000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے مصر میں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے 2022 انگریزی حساب سے یروشلم میں تشریف لائے، فلسطین میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں عرب کی سرزمین کو یہ فخر حاصل ہوا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے بشیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا۔ جو اللہ کو مان لیں، جو اپنا سر استعداد جھکا دیں، جو حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، جو رسول اللہ کی پیروی کریں، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو لوگ نہیں مانیں، کفر کے راستے پہ اڑے رہیں، انکار کی روشی پر جمے رہیں، ان کے لیے ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے، ان کو سمجھانے والے، افہام و تفہیم سے کام لینے والے۔ پھر دیکھیے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں سارے راستے اسی خدا کی طرف جاتے ہیں۔ نہیں، سارے راستے خدا کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اپنے طریقے سے کچھ وہ عبادت کے طریقے مقرر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سب قبول کر لیتا ہے۔ نہیں، خدا بتائے گا، اللہ بتائے گا کہ کیا طریقہ اس کی عبادت کا ہے، کیسے اس کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کی اس پرماننٹ گھر جنت کی طرف تم کو دعوت دیتا ہے، اللہ بتائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی بتاتا رہا ہے۔ جہاں تک فلاسفرز کا تعلق ہے، سیاست دانوں کا تعلق ہے، وہ اپنے اپنے طور پر کچھ سوچتے رہے، غلطیاں کرتے رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے۔ ہدایت تو بس ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ اللہ نے ہی بنایا ہے، اللہ ہی ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ نے ہی سارے فطری قوانین، نیچرل لاز بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری تمام باتوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو چھوڑ کر لوگوں نے جب بھی دوسرے طریقے اختیار کیے تو افراد و تفرید کے شکار ہو گئے۔ یہ کسی معاملے میں زیادتی کر دی، یہ کسی معاملے میں کمی کر دی۔ انبیاء کرام اس لیے آتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم پر، ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تو ہمیں راہ راست پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہی صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ پھر دیکھیے، انسان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے اخلاق۔ اخلاق کے معنی صرف مسکرا کے ملنا نہیں ہے، مسکرا کے ملنا بھی ہے، محبت کرنا بھی ہے، خاکساری اختیار کرنا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے، لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنا بھی ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اخلاق میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی، آپ اخلاق کی نہایت اونچے مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ اخلاق اگر ہمیں سیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے، یا ان صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے جنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عاطفت میں اخلاق کو سمجھا ہے، یا ان بزرگوں کے ذریعے سمجھنا چاہیے جو تابعین تھے، تبع تابعین تھے، بعد کے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا مومنین پر، ایمان لانے والوں پر، جب انہی کے درمیان میں سے ایک نبی کو اٹھایا۔ وہ اللہ کی آیات ہم کو پڑھ کر سناتے ہیں، وہ ہمارا تزکیہ کرتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیے اس بات پر کہ اس خراب زمانے میں 1450 سال پہلے جب دو بڑی حکومت تھی، گریٹ رومن امپائر، گریٹ پرشین امپائر، دنیا فسادات کا، فتنوں کا، خود پرستی کا، شرک کا، بدعتوں کا، جہالتوں کا شکار تھی، انسان کی جان محفوظ نہیں تھے، تجارتیں مان پڑ گئی تھی، سیاست جیسے آج سیاست دھوکہ بازی کا نام ہے، اس سے بھی زیادہ دھوکہ بازی تھی۔ جنگوں کی وجہ سے سارے کے سارے ممالک مشکلات کا شکار تھے۔ ایک مثال دیکھیے، ابھی رشیا نے یوکرین اپنے پڑوسی ملک پہ حملہ کر دیا، اس کے اثرات ہندوستان پر بھی پڑ رہے ہیں، پوری دنیا پہ پڑ رہے ہیں۔ اور اس وقت رومن امپائر، پرشین امپائر وہ جنگیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نظر حیات کو بھی پیش کیا، عبادت کے صحیح طریقے بھی سکھائے، اخلاق کا اونچا معیار بھی پیش کیا، بتایا کہ دنیا میں کس طریقے سے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اتنا بڑا کارنامہ آپ نے صرف 23 سال میں کیا، 23 ایئرس اونلی۔ دنیا کے بڑے بڑے مفکر، تھنکرز وہ حیران ہیں
How it was possible for a person who came up from the desert of Arabia to make a sea change in the thoughts and actions of the whole world. یہ کس طریقے سے ممکن ہوا کہ صحرا کی گود میں ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہونے والے ایک شخص نے 23 سال کی مختصر مدت میں اتنا بڑا انقلاب ایسے برپا کر دیا کہ انسان کا نظریہ حیات، انسان کا ورلڈ ویو، انسان کا مقصد سب کچھ بدل گیا اور انسان صحیح معنوں میں انسان بن گیا. اور دنیا، آپ کو معلوم ہے 1986 میں ایک شخص نے کتاب لکھی، مائیکل ایچ ہارٹ نے. اس نے کہا 100 افراد کی اس نے لسٹ بنائی، 300. اردو میں بھی کتاب ہے، انگلش میں بھی آپ کو ملے گی، ہماری لائبریری میں مل جائے گی. دنیا کی 100 شخصیات کا انتخاب کیا ہے پچھلے 5,500 سال کی تاریخ میں. اور وہ کہتا ہے کہ اگر دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے دونوں نقطہ نظر سے دنیا میں کوئی سب سے زیادہ مؤثر، موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹی کوئی شخصیت ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ 23 سال میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا انہوں نے. پھر ان کا انقلاب ایسا نہیں تھا جس کو کسی نے الٹ دیا ہو، بلکہ اس انقلاب کے اثرات مسلسل چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے. دنیا میں توحید کا جھنڈا لہرانے لگا، دنیا سے جہالتوں کا خاتمہ ہو گیا، عورتوں کو ایک عزت والا مقام دیا گیا، بچیوں کا ختم کیا گیا، غلامی پر پابندیاں عائد کی گئیں، غریبوں کو ان کا حق دیا گیا. کیا کہتا ہے قرآن مجید ہم کو؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. یہ جو مسلمان ہیں، جو صاحب دولت لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کے مال صرف انہی کے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں. ان کے اموال میں جو کچھ کمایا ہے اس میں ایک معلوم اور معروف حصہ ہے. کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غریب ہیں، جو محروم ہیں. چنانچہ زکوٰۃ کو کمپلسری کر دیا گیا. جو بھی صاحب نصاب آدمی ہے وہ اپنی دولت کا 2.5% حصہ ہر سال غریبوں کے لیے خرچ کرتا رہے گا. معاشی انصاف آیا. سود کتنی بڑی مصیبت ہے، آپ کو حیرت ہوگی. ہندوستان کا بجٹ دیکھیے، تقریباً 24-23% ہم جو کچھ کماتے ہیں، لوگوں کی خون پسینے کی گاڑھی کمائی اس سود میں چلا جاتا ہے. شرم کی بات نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہمارا ایک شخص گوتم اڈانی، جب ہم بھوکے مر رہے تھے، کووڈ کا شکار ہو رہے تھے، اس کی روزانہ کی آمدنی 1,000 کروڑ روپے تھی. اور اب 8-10 دن پہلے اخبارات نے بتایا کہ وہ دنیا کا 3را سب سے زیادہ دولت مند آدمی. ہماری دولت ہے، غریبوں کی دولت ہے، غریبوں کے لوگوں سے چوسا جانے والا خون ہے جو اس کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے. ہندوستان کو بیچ دیا ہے کچھ لوگوں نے، 2-3 سرمایہ داروں کو دے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کیا. آپ نے کہا کہ دولت نیچے سے اوپر نہیں جائے گی، اوپر سے نیچے آئے گی. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. آپ نے بتایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے. آپ نے کہا قیامت میں کوئی شخص اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا، اس کو جواب دینا پڑے گا کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، نمبر 1. اور نمبر 2، زندگی کا جو سب سے اچھا سنہرا گولڈن پیریڈ تھا جوانی، اس کو کس طریقے سے گزارا. نوجوان سنیں اس بات کو. تیسری بات، اس نے کمایا تو کس طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے. خرچ کیا تو فضول خرچی کی، نمود و نمائش میں اڑا دیا، یا احتیاط کے ساتھ، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر جو لوگ ایمان لائے، عرب کے وہ لوگ، جہالت کی گود میں پروان چڑھنے والے لوگ، وہ دنیا کے امام بن گئے. تہذیب اور تمدن کی زلفوں کو انہوں نے سنوارا، ظلم کا خاتمہ کیا، حکومتوں کی جو جنگیں تھیں ان کا خاتمہ کیا. دنیا امن و امان سے، توحید سے، نیکی سے، پاکیزگی سے، شرافت سے بھر گئے. آج ہم کو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کی آبادی تقریباً 20 کروڑ تھی اور آج 800 کروڑ ہے، یہ 1 بلین، یعنی تقریباً 40 گنا بڑھ چکی ہے آبادی۔ آج بھی دنیا میں ظلم ہے، ہمارے ملک میں خود ظلم، ہمارا ملک اتنا بڑا ہے، کتنی خوشی کی بات، 140 142 کروڑ، اور اگلے سال ہماری آبادی چین سے بھی بڑھنے لگے گی، لیکن کتنا ظلم ہے، کتنی غربت ہے، کتنی جہالت ہے، کتنی مار پیٹ ہے، کتنی فرقہ پرستی ہے، کتنا ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری، ٹھیک ہے ہم پر روزانہ مشکلیں آتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو تو بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ مکے کے سخت حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق و مغرب یعنی ساری کائنات کے رب ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی پروردگار، کوئی حاکم نہیں ہے۔ فاتخذہ وکیلا، تم اس کو اپنا وکیل، اپنا سپورٹر، اپنا پشت پناہ بنا لو۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اے نبی اور نبی کے ساتھ دینے والوں اور آج کے مسلمانوں، یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، دبے اور کچلے ہوئے مجبور اور مقہور لوگوں کے خلاف، اس سب پر صبر اختیار کیجیے اور ان کے ساتھ الجھیے مت، شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ اسی پر آج ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں تقریباً 200 ممالک ہیں چھوٹے بڑے، مسلمانوں کے 57 ممالک ہیں، لیکن کہیں اسلام نظر نہیں آتا ہے، کہیں جمہوریت نظر نہیں آتی ہے، کہیں بادشاہت ہے، بادشاہوں کے آگے لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں بلکہ رکوع کر رہے ہیں، کہیں ڈکٹیٹرس ہیں، کہیں علماء کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کہیں پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ بڑا ظلم ہے، بڑی خرابیاں ہیں۔ ان سب حالات میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا ملک، 140-145 کروڑ کی آبادی، 20-21 کروڑ کے قریب ہم یہاں پر ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں سے ایک شخص، اقبال نے کہا تھا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کوئی ستارہ نہیں ہے جو ہماری قسمت کی نشاندہی کرتا ہو، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، آپ اور میں، ہر شخص، ہمارا ہر بچہ، ہماری ہر ماں، ہماری بہن، بیٹی، بیٹا، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے ہر شخص راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور جو اس کی ذمہ داری میں ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ تو اللہ پہ بھروسہ کر کے ہم لوگوں کو اپنے ایمان کو درست کر کے، قرآن مجید کو پکڑ کر، اس کا مطالعہ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے، اور ہماری جو شاندار تاریخ رہی ہے پچھلے 1450-1500 سال کی، ہمارے بزرگوں نے مشکل حالات میں کیا کچھ کیا، اس کو دیکھ کر ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر غور کرنے، ان کو اپنانے، اور ہر فرد اپنی اپنی جگہ، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پاس پڑوس کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر کو، اپنی ریاست کو، پورے ہندوستان کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔